تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر اور تمام صحابہ اکرام پر۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور اللہ نے اس کا روزہ تم پر فرض کیا ہے۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی خیر سے محروم رہا تو وہ پھر محروم ہی رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور ایک منادی فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے خیر کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ، اے شر کے تلاش کرنے والے رک جا، اور اللہ کی طرف سے بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک بڑی عظمت اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے، شب قدر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے تم پر اس مہینے کو روزے فرض کیے ہیں، اور اس میں قیام تراویح کو نفل یعنی سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کوئی نفل عبادت کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی بخشش اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، مگر روزے دار کے ثواب میں ذرا بھی کمی نہیں ہوگی۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اور پلایا، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کریں گے کہ جس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ یعنی ابتدائی 10 دن رحمت کے ہیں، اور درمیانی حصہ بخشش کا، اور آخری 10 دن دوزخ سے آزادی کے ہیں۔ اور جس نے اس مہینے میں اپنے غلام اور ماتحت ملازم کا کام ہلکا کیا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے اور اسے دوزخ سے آزاد کریں گے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمانی جذبے اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ آدمی جو نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیکی 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر روزہ اس قانون سے مستثنی ہے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بے حد و حساب بدلہ دوں گا، اس لیے کہ روزہ دار اپنی خواہش
اور کھانے پینے کو محض میری رضا کی خاطر چھوڑتا ہے، اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات میں ہوگی، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے علاوہ دوسرا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ وہ بندے کہاں ہیں جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے، تو روزے دار اس ندا پر اٹھیں گے اور اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔